بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میرا نام ہے عثمان فیروز غازی۔ یوٹیوب چینل ہے انفوگرام 360 اور آپ دیکھ رہے ہیں سچ کیا ہے۔ ناظرین، ویسے تو ہر طرف خطرہ ہی خطرہ ہے، لیکن دو انتہائی خطرناک خبریں جو آج میں آپ سے شیئر کرنے چاہ رہا ہوں، جن سے پاکستان کا مستقبل ہی بدل جائے گا۔ براہ راست کسی اور کا حکم چلے گا۔ جس ادارے کو جو کچھ بھی چاہیے اور جو کچھ بھی اداروں کو ضرورت ہے، وہ بے شک دفاع ہو یا ملک کا کوئی بھی اہم مسئلہ ہو، جو کچھ بھی چاہیے اس کے لیے کسی اور کی مرضی چلے گی۔ حکومت کے ہاتھ ناظرین مکمل طور پر کٹنے کو ہیں، اور وہ کیسے؟ کیونکہ کچھ روز پہلے ناظرین آپ کو بتاتا چلوں کہ وفاقی کابینہ نے IMF کے رکے پروگرام کو جاری کرنے کے لیے 3 اہم بل پیش کرنے کی منظوری دے دی، جس میں سب سے خطرناک بل یہ ہے کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو غیر معمولی خود مختاری کی اجازت دے دی جائے۔ ناظرین، اسٹیٹ بینک ایکٹ میں ترمیم کر کے اس ادارے کو غیر ضروری اختیار دینے جا رہے ہیں۔ یہ ملکی مفادات کے خلاف ہے۔ مجوزہ ترمیم سے پاکستانی معیشت مکمل طور پر IMF کے کنٹرول میں آ جائے گی، جبکہ مرکزی بینک کے گورنر کو ملک میں IMF کا فائنینشل وائسرائے بنا دیا جائے گا، یا وہ بن جائے گا خود بخود۔ یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ معاشی بدحالی کا ایک نئے دور کا آغاز ہونے جا رہا ہے۔ ناظرین، ماہر معاشیات کا کہنا ہے، یہ میرا نہیں، یہ ماہر معاشیات کا کہنا ہے کہ خود مختار تو ہونا چاہیے اسٹیٹ بینک کو، مگر اسے مادر پدر آزاد نہیں ہونا چاہیے، نہ ہی اس کے کام میں بنیادی تبدیلی لائی جا سکتی ہے۔ آپ خود بتائیے، کیا آپ راتوں رات عجلت میں کیے ہوئے فیصلوں کو آپ تسلیم کریں گے؟ ناظرین، اس پہ دکھ کی بات یہ کہ اسٹیٹ بینک افسران کو نیب اور FIA سمیت تمام اداروں سے ہر قسم کا استثناء دے دیا جائے۔ یہ نہ صرف حیران کن ہے، بلکہ آئین اور قانون کے خلاف بھی ہے۔ ناظرین، حیران کن بات یہ ہے کہ پارلیمنٹ وزیر اعظم کو تو ہٹا سکتی ہے مجوزہ قانون کے تحت، مگر گورنر اسٹیٹ بینک کو نہیں ہٹا سکے گی، جبکہ نیب اور FIA جو وزیر اعظم کو تو طلب کر سکتے ہیں، مگر اسٹیٹ بینک کے افسران کو طلب نہیں کر سکیں گے۔ تو ناظرین، کیا لگتا ہے؟ لگتا کیا ہے؟ کیا یہ ایک بین الاقوامی سازش نہیں لگتی؟ کیا یہ غلامی کے بدترین دور کا آغاز نہیں ہونے جا رہا؟ ماضی میں بھی کئی بار ناظرین آپ کو بتاتے چلے کہ IMF نے اس قسم کی ترمیم کی کوشش کی ہے، لیکن ماضی کی حکومتوں نے اس کو ردی کی ٹوکری میں ڈال دیا۔ مگر اس بار نہ جانے کیا ہوا کہ وفاقی کابینہ نے چند منٹ کی بحث کے بعد اس کی منظوری دے دی۔ ناظرین، میں کہوں گا کہ خدا نخواستہ اگر یہ قانون بن گیا تو اسٹیٹ بینک ایک افریت بن جائے گا۔ تمام اہم پالیسیوں کا فیصلہ عالمی ادارے کریں گے ہمارے ملک میں، اور ملک کی آزادی اور خود مختاری اور اقتدار اعلیٰ ختم ہو جائے گی، اور ناظرین خدا نخواستہ غلامی ہمارا مقدر بن جائے گا۔ حکومت اس ضمن میں اقتصادی ماہرین کے تحفظات کو نظر انداز کر رہی ہے، اور اپوزیشن بھی شاید اس مسئلے کو اہمیت نہیں دے رہی۔ حکومت کس طرح اس غلامی کو، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس غلامی کو کیسے تسلیم کر رہی ہے، اس کے جواز کیسے گھٹ رہی ہے۔ بہت افسوس کی بات ہے کہ حفیظ شیخ صاحب سے سوال کیا گیا، حفیظ شیخ اور ان کے ساتھیوں سے، کہ گورنر اسٹیٹ بینک کے حوالے سے کہ اس کو کیوں خود مختار کر رہے، تو انہوں نے آگے سے جو جواز گھڑا وہ یہ تھا کہ خود مختاری ان کو ملے گی، مگر احتساب ہوگا، وہ پارلیمنٹ میں جواب دہ ہوں گے، جہاں وہ وفاقی حکومت کی بجائے صرف اپنی رپورٹ پیش کریں گے۔ مطلب یہ نکلا کہ مرضی سے جناب آئیں گے اور مرضی سے حساب دیں گے، دینا ہوا تو دے دیا، ورنہ مرضی۔ ناظرین، کے ساتھ ساتھ ایک دوسری بھیانک ترین خبر ہے، اور وہ یہ کہ IMF کی جانب سے پاکستان پر غلط اعداد و شمار پیش کرنے کا الزام عائد کر دیا گیا۔ پریشان کن تفصیلات یہ ہیں کہ IMF کے مطابق پاکستان نے ستمبر 2019 میں
پہلا جائزہ مذاکرات کے دوران سرکاری گارنٹیز کے غلط اعداد و شمار دیے۔ پاکستان نے بتایا کہ 2016 کے بعد سے سرکاری گارنٹیز کی شرط 55 ارب روپے کے مارجن سے پوری کر لی، جبکہ اب اس کی نظر ثانی کی گئی جب ڈیٹا کی تو اس میں بتایا گیا کہ ستمبر 2019 تک سرکاری گارنٹیز کی شرح 357 ارب روپے کے مارجن سے پوری کی گئی۔ ناظرین، اس پر IMF کا کہنا ہے کہ سرکاری گارنٹیز پر غلط رپورٹنگ قرض معاہدے کی خلاف ورزی ہے۔ دوسری جانب پاکستان نے سرکاری گارنٹیز کی درست رپورٹنگ کی یقین دہانی کروائی ہے اور آئندہ بجٹ میں نئی سرکاری گارنٹیز کی لسٹ جاری کی جائے گی، ایسا کہا۔ کیا مذاق ہو رہا ہے؟ کیا کوئی ملک اس طرح کی صورتحال کا متحمل ہو سکتا ہے؟ کیا کوئی حکومت اتنا بچپنا کر سکتی ہے؟ یعنی آپ جس کے آگے گھٹنے ٹیک رہے ہیں اور بڑکے مار رہے ہیں، اس سے بھی جھوٹ، عالمی سطح پر جگ ہسائی، مطلب اب یو ٹرن بھی نیشنل سے انٹرنیشنل ہو گیا، حد ہو۔ ناظرین، اب ان دونوں خبروں پر ایک تشویش کی بات اور بھی ہے، اور وہ یہ کہ ان دنوں اپوزیشن بھی ان خبروں پر خاموش ہے۔ اس صورتحال میں اس وقت تو اپوزیشن اس مسئلے پر گرج برس کر اور رکاوٹ بن کر داد آسانی سے سمیٹ سکتی ہے، مگر کیوں نہیں؟ اس کے دو جواب ہو سکتے، ایک کہ خاموشی کا مطلب ہاں ہے، اور دوسرا یہ کہ مقصد عمران خان کو مزید غیر مقبول کرنا ہے۔ ناظرین، جو بھی مقصد ہے، اس میں پاکستان پھر نہیں ہے، یعنی ملک کی مفاد میں نہ تو حکومت اور نہ اپوزیشن۔ ایک اور بھی خاموش رہنے کی وجہ ہو سکتی ہے کہ کوئی طاقت خاموش رکھ رہی ہے۔ اب جو بھی ہے، لیکن ملک کا نقصان بہرحال ہو رہا ہے۔ ناظرین، دوسری طرف 6 روپے بجلی کا بڑھنا اور 97% گیس کی قیمتوں میں اضافہ مہنگائی کا کیا طوفان لائے گا؟ حکومت گیس صارفین پر 105 ارب روپے کا اضافی بوجھ ڈالے گی، اور اوگرا کے مطابق گیس کی قیمت میں اضافے کی درخواست آئندہ مالی سال کے لیے کی گئی ہے۔ سوئی سرد کی قیمت میں 109 روپے 78 پیسے فی MMBTU اضافے کی درخواست کی گئی ہے، جبکہ نرخ 778.59 روپے سے بڑھ کر 888 روپے مقرر کرنے کی سفارش کی گئی، اور اس پر حکومت کی ڈٹائی کے سب اچھا ہے۔ معیشت درست سمت میں گامزن ہے۔ ناظرین، کیا یہ معیشت کی درست سمت ہے؟ کیا جھوٹ پہ جھوٹ نہیں بولا جا رہا؟ ناظرین، یقین مانیے کہ IMF حکومت کی گردن کے اوپر پاؤں رکھنے جا رہا ہے۔ کوئی بھی اسکیم، کوئی بھی قرضہ جو حکومت وقت یا کوئی بھی حکومت معاشی حالات سے کی بہتری کے لیے دیتی ہے، عوام کو دیتی ہے، وہ بھی نہیں دیا جا سکے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو پیسوں کی پرنٹنگ ہے، جب بھی مشکل حالات آتے ہیں تو پیسوں کو پرنٹ کر کے حکومت وقت گزارتی ہے، اس کی پرنٹنگ بھی نہیں کی جا سکے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ پرائیورٹی ہمیشہ قرض واپس دینا نہیں ہوتا، اور یہاں پہ میں آپ کو یہ بات لازمی بتاتا ہوں کہ کوئی بڑا قرضہ IMF نہیں دے رہا، وہ ہمیں ٹکے ٹکے دے رہا ہے، اتنی بڑی معیشت کو ٹکوں میں دے رہا ہے، اور اس کے عوض وہ ہم سے بہت کچھ لے رہا ہے۔ کہ مغلیہ دور کی بات کر لیں یا سلطنت عثمانیہ کی بات کر لیں، پرانے دور میں بھی جو بٹر ریبیلین آتا تھا، جو ورسٹ ریبیلین آتا تھا، وہ بھی ٹیکس لگنے پر آتا تھا، جس کو بھتہ وصولی جو ہے وہ عوام کو ایسا تاثر دیا جاتا تھا کہ وہ اگر ٹیکس نہیں دیں گے تو ان کے خلاف یہ ہوگا، اور جو کہ پاکستان میں اب رائج ہونے جا رہا ہے۔ ناظرین، معاملات کافی سنجیدہ ہے اس وقت۔ معاملہ آپ دیکھیں، ہر اجلاس میں، ہر محفل میں، ہر جگہ خود مختاری کی بات ہوتی ہے، ایک قوم ایک منزل کی بات ہوتی ہے۔
ہم پاکستانی ہیں، ہم کسی کے آگے کشکول نہیں کریں گے، ہماری ڈگنیٹی کی بات ہوتی ہے اور اس کے اوپر اربوں روپیہ خرچ ہوتا ہے، لیکن ہر اجلاس میں کیا صرف منہ سے بول دینے سے ڈگنیٹی قائم ہو جاتی ہے، خود مختاری کا قائم ہو جاتی ہے؟ ہم تو سیدھا خود مختاری کا سودا کرنے جا رہے ہیں۔ تو ناظرین، اس تمام تر حقائق پر سوچئے سمجھیے، کیونکہ پاکستان آپ سے